الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جنتی فرقہ، یعنی وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں جو جنت میں داخل ہوگا، اور ان 72 فرقوں کے متعلق بھی ہم ان کی علامات ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کی علامات بھی بتائیں گے کہ وہ 72 فرقے کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ آج کا ہمارا یہ بیان بہت اہم ہے، اس لیے میں اپنے سامعین حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو اور اس کی یہ تمنا اور اس کی یہ خواہش، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، مگر وہ جہنمی فرقوں کے فتنے اور فریب کے جال میں پھنس کر جہنمی ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام نیک اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب غارت ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی جماعت اور 72 جہنمی فرقوں کی پہچان کیسے ہو، تاکہ ان 72 جہنمی فرقوں سے بچا جا سکے اور جنتی جماعت کے ساتھ وابستگی قائم کی جا سکے، جبکہ ہر فرقہ خود کو جنتی اور اہل حق بتاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں، آقا فرماتے میری امت میں 73 ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 2641، اور ابو داؤد شریف اس کا نمبر ہے 1171۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ اہل حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے، تو جب ہم قرآن و سنت پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس اشکال کا حل ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے، پھر ہم ان 72 جہنمی فرقوں اور ایک جنتی جماعت کی علامات کا تذکرہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو اے محبوب آپ کسی چیز میں بھی ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 159۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ واضح ہے کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ ہمیں نصیحت بھی کر رہا ہے پروردگار کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اور ان جہنمی فرقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ 72 جہنمی فرقے کے لوگ علم کے باوجود، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ علم کے باوجود گمراہ ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی ان کے پاس دل بھی ہے دماغ بھی ہے لیکن حق کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان رکھتے ہیں لیکن وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے، اور ایسے وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ تو معلوم ہوا کہ جہنمی فرقوں کے لوگ اندھے، بہرے اور عقل سے خالی ہیں، جو نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، خواہ وہ مفتی ہوں یا عالم دین ہوں۔ ان کو حق نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ یقیناً وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا، اللہ نے انہیں گمراہ ٹھہرا دیا، اور ان کے کان اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ حالانکہ ہر فرقہ اپنے عقیدے پر مطمئن اور خوش فہمی کا شکار ہے، ہر فرقہ اپنے عقیدے پر مطمئن بھی ہے اور خوش فہمی کا شکار بھی ہے، یعنی وہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ایک چھوٹا سا فرقہ بنا لیا، بس میں حق پر ہوں، میرا ہی طریقہ حق ہے، میرا مشرب حق ہے، میرا موقف حق ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ علم کے باوجود ہم نے انہیں گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور وہ آنکھ رکھتے ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے حق کو، دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا، اور وہ مطمئن اور خوش فہمی کا شکار ہے اور خود کو اہل حق سمجھتا ہے۔ یہ فرقے جو ہیں خود کو اہل حق سمجھتے ہیں مگر اصل میں وہ حق پر نہیں بلکہ باطل پر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، اور ہر فرقے والا، جتنے ہی فرقے کے لوگ ہیں، ہر فرقے والا کے پاس جو دین ہے، جو دین کا حصہ ہے، اسی پر اترا رہا ہے اور اسی پر خوش ہے، یعنی جو اس کو جو دین کا چھوٹا سا حصہ اس نے لے لیا، اس میں سے اخذ کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اپنا دین بنا لیا، اس کو حق سمجھتا ہے، اس پر وہ مطمئن بھی ہے اور خوش بھی ہے، اس پر اترا رہا کہ نہیں میں ہی حق پر ہوں، حالانکہ وہ حق پر نہیں باطل پر ہے وہ۔ یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر ہے 53۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں سے نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ دیکھیے نصیحت فرما رہا ہے، اور ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ فرقے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، یہ فرقے چھوٹے چھوٹے سے بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے ہمیں کہ ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور ہر فرقہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے، یعنی اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 32۔ تو وہ اترا رہے ہیں، بے شک میں بھی دیکھتا ہوں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، زمانہ دیکھتا ہے کہ اسی کو حق سمجھتے ہیں، چھوٹا سا فرقہ بنا لیا، وہی دعوت اسلامی، خوش چھوٹا سا حصہ لے لیا، بریلوی، دیوبندی، خارجی، رافضی، یہ سارے فرقے، یہ چھوٹے چھوٹے سے فرقے، میں اس کو ثابت کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے سے فرقے ہیں، اور انہوں نے دین کے چھوٹے سے حصے کو یہ سمجھ لیا کہ بس یہی حق ہے، یہی سب کچھ ہے، حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ اور میں بڑی جماعت جو حق پر ہے، میں اس کی بھی علامت بیان کروں گا۔
تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ فرقے ہیں اور حق پر کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 72 جہنمی فرقوں کے لوگ دین کے ایک حصے کو کامل دین سمجھ کر خوش ہیں، یعنی دین کے ایک چھوٹے سے حصے کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور اس پر وہ خوش ہیں اور اتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، نہیں بلکہ وہ یقیناً گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ علم کے باوجود ہم نے انہیں گمراہ ٹھہرا دیا، کیونکہ ان فرقوں میں جو بٹ گئے وہ اس لیے یقیناً وہ گمراہ ہیں، اور ان کی گمراہی کی تائید و تصدیق اور گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، اور جنتی جماعت صرف ایک ہے جس کی علامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، وہ ہے، وہ علامت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، یعنی متفق نہ ہوگی، اور جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت جو تعداد کے اعتبار سے بڑی ہو اس کے ساتھ رہو، یعنی جس جماعت میں کثرت پائی جاتی ہو اس جماعت کے رہو۔ تو اللہ کے رسول نے ایک علامت یہ بتائی کہ وہ فرقے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ فرقے حق پر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت ہوگی، یعنی جو ہمیشہ حق پر رہے گی وہ کون سی جماعت ہے؟ بڑی جماعت۔ تو ایک علامت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ بڑی جماعت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے فرقے یہ حق پر نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 1335، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3950۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گی، یعنی وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک فرقہ ایک جماعت وہ ہمیشہ الگ رہے گی، ان 72 سے جمع نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑی جماعت پر ہے، اور جو اس جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں گرا۔ اب تو صراحتاً یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑی جماعت پر ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑی جماعت پر ہے، اور جو اس بڑی جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں گرا، وہ آگ میں گرا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے 72 فرقے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، یہ تو جہنمی ہو گئے، اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول کے قول مبارک کے مطابق یہ تو جہنمی ہیں، 72 کے 72 جہنمی، یہ چھوٹے چھوٹے جو فرقے ہیں یہ سارے جہنمی ہیں، صرف ایک بڑی جماعت ہے، میں اس کی بھی علامت بتاؤں گا، اس کی علامت کیا ہے۔ تو ایک جو فرقہ ایک جماعت ہے جو بڑی ہے، اس پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد اللہ کا خاص فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 2167، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر اس کا 4253۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آ سکیں گے، کبھی نہیں آ سکیں گے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی اہل باطل کے جو لوگ ہیں، یہ 72 فرقوں والے جو لوگ ہیں، وہ اہل حق یعنی بڑی جماعت کے لوگوں سے کبھی غالب نہیں آ سکتے، یعنی کہ اہل حق ہمیشہ اہل باطل پر غالب رہے گا، اور یہ کبھی غالب نہ آ سکیں گے۔ اگلی حدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ دیکھیے پھر میرے آقا نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، بس ہمیں وہی حق جماعت کو تلاش کرنا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، تاکہ ہم جہنمی نہ ہوں بلکہ جنت والوں میں سے ہوں۔ بس وہی ایک جماعت کی ہمیں تلاش کرنی ہے، اسی کا ساتھ رہنا ہے، اور اسی کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے، اسی کے مشرب اور اسی کے موقف کو ہمیں اختیار کرنا ہے تاکہ ہم جنت والوں میں سے ہوں، دوزخ والوں میں سے نہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی۔
لیکن کس کی؟ وہی ایک جماعت جو بڑی جماعت ہوگی، جو حق پر ہوگی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کی طرف سے مدد کیے جائیں گے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا۔ آج ہماری بہت مخالفت ہوتی ہے، جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اور ان کی مخالفین ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی بے شک ہمارے دشمن ہزاروں ہوں، لاکھوں ہو جائیں، لیکن اہل حق کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ یہ بڑی جماعت ہوگی، یہ حق والے لوگ ہو گئے، ان پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور رسول کی عنایت ہوگی، رسول کا کرم ہوگا۔ اس لیے اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اہل حق کی جماعت ہمیشہ اہل باطل پر غالب رہے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یعنی کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک اہل حق کی لاکھ مخالفین ہوں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا، انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اہل حق کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے مسلم 4950 حدیث نمبر، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 10۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے۔ آج ہمارے امام ہی تو ہیں، یہ دکھائی دیتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، اور تقریر وغیرہ بھی کرتے ہیں، خطیب بھی ہیں، جن اماموں کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ اہل باطل امام ہیں۔ تو انہی سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے اماموں سے میری امت پر ہمیں خوف ہے کہ یہ امام ہماری امت کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4252 ہے۔ تو واضح ہوا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اس کی علامت ہے یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی، تعداد کے اعتبار سے اس میں کثرت ہوگی، اور فرقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ تعداد کے اعتبار سے قلیل ہوں گے، یعنی تھوڑے ہوں گے، جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، خارجی وغیرہ۔ میں تو نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے فرقے ہیں، تو خارجی وغیرہ، یہ سارے فرقے۔ مطلب مقصود یہ ہے کہ جب آپ ایک کیلکولیشن کریں، ایک معیار بنائیں، ایک پیمانہ بنائیں، ان کو ناپنے کا، ان کو تولنے کا، ان کو کیلکولیٹ کرنے کا، تو یہ دیکھیں کہ جو چھوٹی جماعت ہو سمجھو یہ گمراہ ہے، جہنمی فرقہ ہے۔ ہر وہ جماعت جو چھوٹی ہو، اور جو بڑی ہو تو سمجھو کہ یہی اہل حق کے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے جہنمی فرقے 2-4 ملکوں تک محدود ہوں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ جو فرقے ہوں گے کوئی 1 ملک میں ہوگا، کوئی 2 ملکوں میں ہوں گے، کوئی 3 میں ہوں گے، 4 ملکوں میں ہوں گے، بس۔ لیکن جو بڑی جماعت ہوگی تو پوری دنیا میں ہوگی، کیونکہ اسلام پوری کائنات کا مذہب ہے، پوری دنیا میں اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں اسلام ہے، بقیہ جگہ اسلام نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے 56 ممالک ہیں، اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں 56 ممالک ہیں، یعنی 56 ملک ہمارے ہیں، اور 56 ملکوں میں اگر 2 ملکوں میں اگر بریلویت پائی جاتی ہو تو سمجھو کہ 54 ملک کے لوگ کہاں جائیں گے پھر وہ۔ یعنی یہ چھوٹی جماعت، اگر یہ بڑی جماعت ہوتی تو یہ 56 ملکوں میں ہوتی، 2 ملکوں میں نہیں ہوتی کہ ہندوستان اور پاکستان، اور وہ بھی کتنے چند لوگ۔ آپ دیکھیے حسینی جلوس جب نکلتا ہے، تعزیہ جب نکلتے ہیں تو کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک اس جماعت کو آپ دیکھ لیں، اس کو کیلکولیٹ کریں، اور ایک وہ جماعت کو کیلکولیٹ کریں جو مسجدوں میں بیٹھے اور مدرسوں میں بیٹھے، وہی لوگ ہیں، وہی فرقے ہیں۔ یہ چھوٹی، ان کی تعداد قلیل ہے، تھوڑے لوگ ہیں یہ۔ اور حسینی کا دیکھ لو، آج آپ سبھی دیکھتے ہیں کہ جب تعزیہ داری کا جلوس نکلتا ہے تو کتنی بے شمار بھیڑ ہوتی، ہر جگہ ہوتی، پورے ہندوستان میں ہوتی۔ تو وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ بڑی جماعت ہے، وہ بھی بڑی جماعت کے لوگ ہیں۔ ان کی اور بھی علامت ہے، صرف یہی ایک علامت نہیں کہ وہ تعزیہ داری کرتے، یہی نہیں، اور بھی علامت ہے۔ مثلا
اکثر صحابہ کرام، سارے نہیں، اکثر صحابہ کرام کی جماعت وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور جو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہی حق کی جماعت ہے، وہی بڑی جماعت ہے، وہی جنتی جماعت ہے۔ اکثر صحابہ کی جماعت، اکثر تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، ائمہ کرام کی جماعت، مفسرین کی جماعت، اور ہمارے سلف صالحین کی جماعت، اور ہمارے تمام اولیاء کرام و صوفیاء اعظام کی جماعت، کیونکہ تمام اولیاء کرام و صوفیاء اعظام جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور اہل بیت اطہار کو بھی مضبوطی سے تھاما، ان سے محبت کی، ان سے مودت کی۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ اہل حق کی جماعت ہیں، تمام اولیاء کرام، اور بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حق اولیاء کرام کے پاس ہے یا علماء کرام کے پاس؟ تو مجھے معلوم ہے کہ جواب ملے گا کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اہل حق، تمام اولیاء کرام اہل حق ہیں، تمام اولیاء کرام، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ولایت سے سرفراز فرمایا، تو اہل حق ہوگا اسی کو ولایت سے سرفراز کیا جائے گا، سربلند کیا جائے گا۔ اور جب علماء کی بات آئے گی تو اس میں سے بعض یہ کہیں گے کہ علماء بعض حق پر ہیں اور بعض حق پر نہیں ہیں، یعنی کلیتاً وہ حق پر نہیں ہو سکتے، لیکن ایک اولیاء کرام کی ذات گرامی ایسی ہے وہ کلیتاً اہل حق ہیں، کیونکہ جن کو قرآن نے اس کی گواہی دی، اور سب سے بڑی چیز جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے سرفراز فرمایا۔ بعض اولیاء کرام سے کراماتوں کو بھی ظہور ہوا ہے۔ تو اہل حق کی ذات گرامی، تمام اہل حق ہیں جو وہ تمام اولیاء کرام و صوفیاء کرام کی ذات گرامی ہے، یہ بھی اہل حق کی جماعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ہی جماعت کو تلاش کریں، اولیاء کرام، ان کے مشرب، ان کے مسلک، ان کے موقف، ان کے طریقے کو، ان کے طرز عمل کو ہم اختیار کریں، تو وہ جب وہ اہل حق ہیں، جب ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو ہم بھی اہل حق ہو جائیں گے۔ یہ بھی جماعت ہے، جیسے تعزیہ داری کرنے والے لوگ بھی اہل حق ہیں، اسی طرح سے قرآن پاک اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنے والے بھی اہل حق ہیں۔ تمام اولیاء کرام بھی، تمام صوفیاء اعظام بھی اہل حق ہیں۔ یہ اس طرح کی حق کی جماعت ہے، یہ ساری جماعت ایک ہے، اور یہ ساری جماعت ایک بڑی ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ تو اہل حق بڑی جماعت وہ ہے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، وہی اہل حق اور بڑی جماعت کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی وہ بڑی جماعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی مدد فرماتا ہے، اسی بڑی جماعت کی، اور وہ ہمیشہ اہل باطل پر غالب رہیں گے۔ وہی لوگ جنتی ہیں، اور ان کے حق ہونے کی تائید و تصدیق خود حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے کوئی کسی سے کمتر نہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اور جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، اور ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی دونوں کو جو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی خطے کے ہوں، دنیا کے کسی خطے کے ہوں، وہ تمام لوگ اہل حق ہیں اور جنتی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 6225، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1722۔ تو معلوم ہوا بڑی جماعت جو جنتی ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن و اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے ہوں گے، یہ اہل حق اور اہل جنت والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی جماعت سے ہمیشہ منسلک رہیں تاکہ ہم حق پر رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، کیونکہ جو اس جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں گرا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کی ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔
تو وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سارے گروہ اس میں جمع ہو جائیں گے، یعنی سارے گروہ جو گروہ ہیں چھوٹے چھوٹے فرقے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ سارے جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت سے بالشت بھر بھی علیحدگی کی، جس نے بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کی، کس سے؟ جماعت سے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے دین اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4758۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نئی نئی باتیں پیدا ہوں گی یا فتنہ فساد کا زمانہ آئے گا، تو جب تم دیکھو کہ جس نے جماعت چھوڑ دی، جب تم دیکھو کہ جس نے جماعت چھوڑ دی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھوٹ ڈالی اور تفرقہ پیدا کیا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جماعت سے علیحدہ ہونے والے کے ساتھ شیطان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جماعت سے علیحدہ ہونے والے کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو لات مار کر ہانکتا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4027۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔